کے اندر ویسا سوچ لیا گیا برا اس کے بارے میں جیسا وہ تھا ہی نہیں. مطلب آپ نے کسی کو دیکھا اور پہلے ہی سوچ لیا یہ چور ہوں گا, اچکا ہوں گا, ڈاکو ہوں گا, فلاں ہو رہا ہوں گا, یہ ہو رہا ہوں گا. اور بدگمانی کا حال یہ ہے ہمارے ماحول میں, یا غلط فہمی کا یہ معاملہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ 50% سے زیادہ جھگڑے صرف اسی بیسس پر ہوتے ہیں. مطلب ان جھگڑوں کا کوئی ریئل بیس نہیں ہوتا ہے, وہ یا تو غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوتے یا تو بدگمانی کی بنیاد پہ ہوتے, اس کا ریئل بیس نہیں ہے. دیکھیں ریئل بیس کیسا ہے, مثال کے طور پر جیسے غلط فہمی کی مثال لیجیے کہ آپ نے کسی کے تعلق سے جانا ہی نہیں, نہ وہ شخص نے آپ کو کوئی چیز بولا, لیکن آپ نے واقعے سے ہٹ کر اس چیز کو سمجھ لیا جو آپ کو ذہن میں بات آ رہی تھی, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, غلط فہمی کی وجہ سے کیا ہو گیا, بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اکثر جھگڑے جو ہمارے سماج میں ہوتے ہیں, اکثر فتنے اور فساد جو ہمارے سماج میں ہوتے ہیں, اس کی وجہ غلط فہمی یا بدگمانی ہے. جیسا تھا ویسے نہیں ہم نے سمجھا, اور یا تو پھر بدگمانی کے اندر ہم نے کیا کیا, پہلے سے ہی اس آدمی کے بارے میں ہم نے غلط سوچ لیا. اور میں 50% سے زیادہ جھگڑے کیوں کہہ رہا ہوں, آئیے میں مثالیں دے سکتا ہوں, کئی مثالیں میں آپ کے سامنے اس تعلق سے رکھ سکتا ہوں کہ کتنے جھگڑے اور فتنے اور فساد کی وجہ بنتی ہے. آئیے ایک مثال لیجیے, میاں بیوی کے رشتے سے بات کو شروع کرتے ہیں, چونکہ یہاں غلط فہمی اور بدگمانی سب سے زیادہ کھیل کھیلتی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حدیث میں بتا دی. اس لیے میں یہ مثال کو پہلے رکھ رہا ہوں کہ شیطان کے چیلے, اس کے پیروکار روز نئے نئے کارنامے انجام دیتے اور اس کو آ کے اپنی کتھا, اپنی داستان سناتے, آج میں نے یہ کیا, آج میں نے وہ کیا, آج میں نے ایسا کیا. شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا, تو نے کچھ بھی نہیں کیا, تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک اس کا چیلا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج میں نے یہ کیا کہ 2 میاں بیوی کے پیچھے پڑا تھا وہ زمانے سے, وہ لمبے عرصے سے, آج طلاق کروا ہی دی, دونوں کو سپریشن کروا ہی دیا. تو شیطان اس کو اپنے قریب لا کے اس کو تھپ تھپاتا اور کہتا ہے ہاں تو نے کچھ کام کیا آج. باقی یہ سب چلر کر کے آ رہے, کسی نے لڑائی لگا دیا, کسی نے جھگڑا کرا دیا, کسی نے گالی دلوا دی, یہ سب کیا ہے, 2 خاندانوں میں جو لڑائی تو نے لگائی طلاق کی وجہ سے, یہ لانگ ٹرم چلنے والی ہے. یہ نہ صرف مال کا ضائع ہوگا, اس میں جانے بھی جا سکتی ہے. شیطان تو چاہتا ہے بڑا فتنہ ہو جاتا ہے, وہ چھوٹے موٹے فتنے پہ مطمئن نہیں ہوتا. اس لیے میں پہلی مثال میاں بیوی کی لے رہا ہوں کہ وہاں غلط فہمی اور بدگمانی کیا رول پلے کرتی ہے. اب مثال کے طور پر ایسا دیکھا گیا ہے, چونکہ میں نے کہا 50% سے زیادہ جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں, اور ہم لوگوں کی مینٹالٹی دیکھیے پازیٹیو نہیں رہی, نتیجتاً ہر کسی کے بارے میں نیگیٹو, مثبت نہیں منفی, ٹھیک ہے, نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں. اب ایک شوہر نے ایک بیوی پہ یوں ہی شک کر لیا, کوئی وجہ نہیں تھی, کوئی بنیاد نہیں تھی, غلط فہمی تھی جو بھی اس کے پیچھے ہوتی ہے, بدگمانی اس نے کر لیا کہ میری بیوی ایسی نہیں ایسی ہے, جیسی دکھتی نہیں ویسی نہیں ہے, مطلب دکھتی الگ ہے الگ, فلاں 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 ہے. یہ ہوتا ہے عام طور سے زیادہ, بیویوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ میرے شوہر دکھتے ایسے, بنتے ایسے, ایسے نہیں, فلاں 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 ہے, تو باتیں ہیں. لیکن ابھی شوہر نے بدگمانی کر لی, غلط فہمی اختیار کر لی بیوی کے تعلق سے. اب اس کی بیوی جس کے بارے میں اس نے تھوڑی بہت غلط فہمی رکھی تھی, اب وہ بیوی جو ہے بیچاری کھڑکی میں کھڑی ہے, شوہر پیچھے سے دیکھ رہا ہے, اور کھڑکی سے کھڑی ہے, سامنے سڑک ہے, سڑک کے سامنے پارک ہے, اور پارک کے بینچ پہ ایک نوجوان بیٹھا ہے جو دکھنے میں شوہر سے بھی خوبصورت ہے اس کی, اور وہ وہاں سے کھڑکی میں سے دیکھ رہی ہے. اب دیکھیے جب عورت باہر دیکھ رہی ہے, آدمی باہر دیکھ رہا ہے, تو جتنا دور ڈسٹنس ہوگا آپ حقیقت میں جان نہیں پائیں گے کہ ایگزیکٹلی انسان کس کو دیکھ رہا ہے. نزدیک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں, لیکن جیسے اینگل دور ہو جائے گا, میں اگر 200 میٹر 400 میٹر آدھا کلومیٹر دور دیکھوں گا تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے میں کس کس کو دیکھ رہا ہوں, کہاں میری نظریں, لیکن ڈائریکشن پتا چلے گا, لیکن نظریں کہاں ہیں. اب سڑک ہے, بلڈنگ ہے, سڑک ہے, سامنے بینچ ہے, اور بینچ پہ بیٹھی نظارہ تو اس کے آگے بھی ہے, لیکن شوہر کی نظریں چونکہ بینچ تک ہی جا رہی ہے, چونکہ بینچ پہ ایک نوجوان بیٹھا ہے جو دکھنے میں اس سے بھی خوبصورت. اب یہ بدگمان ہو گیا, پہلے ہی سوچ لیا اس نے, غلط فہمی کا شکار ہو گیا, پتہ نہیں پھر اس کو سارے واقعات یاد آنے لگے. شادی سے پہلے لوگوں نے بولے تھے جان پڑتال کر لینا, فلاں ایسا کر لینا, یہ شاید روز میں جاتا ہوں تو یہ ہوتا ہے, آج میں ہوں تو دیکھ لیا, اللہ نہ جانے فلاں ہے, یہ ہے وہ ہے, یہاں تک کہ اللہ رحم کرے بات یہاں تک چل جاتی کہ پتہ نہیں بچے کس کے, فلاں, سب 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 سوچ لیا اس نے پیچھے کھڑے رہ کر. اب اس کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا ہے کہ ایگزیکٹلی دیکھو اس کی نظریں کہاں ہیں, اور وہ بیچاری وہاں سے دیکھتے رہتی ہے, وہ ہاتھ بتاتی ہے. اب اس کی نظریں ہوتی ہے کہ ہاتھ بتا رہی ہے تو ہاتھ کس کو بتا رہی ہے, وہاں سے جواب کیا آتا ہے, اب وہ ہاتھ بتاتی ہے تو وہ نوجوان کو کوئی جواب دیتا ہی نہیں. اب یہ پریشان ہوتا ہے کہ ہاتھ تو بتا رہی ہے, نوجوان کو وہ جواب نہیں دیتا, کیا ہو رہا ہے. تھوڑا آگے بڑھتا ہے, جو ساری باتیں سوچ لیا تھا غلط فہمی ساری چیزیں, آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے اسی بینچ سے آگے اس کا ہی بچہ پارک میں کھیل رہا ہے, جس کو اس کی ماں اوپر سے ہاتھ بتا رہی ہے. اب یہ نوجوان کو پتا ہے وہ کس کو بتا رہی ہے, وہ پیچھے دیکھ رہا ہے, ایسی بات ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں اور یہ عورت بچے کو ہاتھ بتا رہی ہے. تب جا کے سمجھ میں آیا
کہ وہ بیوی کیا کر رہی تھی, اس کے خود کے بچے کو دیکھ رہی تھی اور ہاتھ بتا رہی تھی. سمجھ رہے آپ سبحان اللہ. لیکن غلط فہمی, بدگمانی, یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, اور شیطان چاہتا ہے کہ دھکے دھکے پر آ جائے. دو پارٹنر بزنس کر رہے ہیں, ایک پارٹنر کے پاس کسی نے نوٹوں کی گڈی لا کر دی, ابھی کیوں دی آپ کو نہیں پتا, اس کے پیچھے کا قصہ نہیں پتا, ہو سکتا ہے اس کا پلاٹ بک گیا ہوگا, اس کی پرسنل رقم ہوں گی, اس نے ادھار لیا ہوگا کسی سے تو واپس لا کے دے رہا ہے, اس کی بیوی کا پیسہ ہوگا, اس کے سسرال والے لوگوں نے بھیجے, کچھ بھی ہوگا آپ کو نہیں پتا. دوسرے پارٹنر نے دور سے دیکھ لیا, سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ لیا کہ میرا پہلا پارٹنر نوٹوں کی اتنی بڑی گڈی جو ایک آدمی لا کے دیا, اس کو غلے میں نہ ڈالتے ہوئے اپنے پرسنل بیگ میں ڈال, جبکہ بزنس سے بیٹھے تو غلے میں جانا چاہیے, لیکن اس نے پوچھا نہیں کیا تھا, ماجرا کیا تھا, اس نے بدگمانی کر لیا. اب یہ دوست چلا گیا, اس کو اس دن سے وہاں شک شروع ہو گیا کہ میرا دوست پیسے میں سے کیا کر رہا ہے, ہاتھ صاف کر رہا ہے. اب وہ اکاؤنٹس پہ چیک کر رہا ہے, پکڑا نہیں جا رہا ہے, کوئی چیز فلاں چیک کر رہا ہے, یہ چیک کر رہا ہے, وہ چیک کر رہا ہے, اور پھر دھیرے دھیرے جھگڑوں پہ بات چلے گی, جھگڑے ہو گئے, جھگڑے میں فلاں ہوا. پھر ایک دن اس نے بول دیا تم تو پیسے چرا کے لے جاتے بزنس پہ سے, میں نے اس دن تم کو دیکھا نوٹوں کی گڈی لے جاتے فلاں, اور تب بات کھلی کہ بھائی اتنے تم مہینوں سے خاموش بیٹھے تھے, دل میں پتہ نہیں کینہ لے کر بیٹھے تھے, بغض رکھ لیا تھا, نفرت کر رہے تھے, میرے بارے میں غیبت کر رہے تھے, غلط گمانی رکھ رہے تھے, بدزنی کر رہے تھے, حسن زن کے خلاف اچھے گمان کے خلاف برا گمان رکھ رہے تھے, وہ پیسے میرے فلاں نے مجھے بھیجے تھے, اور وہ میرے پرسنل پیسے تھے, اکاؤنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, بزنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, لہٰذا میں گھر پہ لے کے چلا گیا. یا ایسا کئی بار اس دوست نے لایا, میں نے کئی بار گھر لے کے چلا. تو کیا ہوا, ہم نے پہلے ہی سوچا, غلط فہمی, بدگمانی, یہ یاد رکھیے اتنا 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 زیادہ نقصان پہنچاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, یاد رکھیں اتنا نقصان پہنچاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ غلط فہمی اور بدگمانی سے ہم لوگ کیا کریں, بچتے رہیں. نہ جانے کتنے خاندان اس نے توڑ دیے, ہے نا, کہ باپ کو آ کے کسی بچے کے بارے میں بول دیا گیا, باپ بدگمانی یا غلط فہمی بچوں کے تعلق سے آ گیا, ماں باپ کے تعلق سے کسی نے بدگمانی بچوں کے دل میں ڈال دی, بچے بدگمان ہو گئے ماں باپ سے کہ ماں باپ فلاں فلاں ہمارے لیے نہیں کرتے, غلط فہمی کے شکار ہو گئے. بڑوں کے تعلق سے چھوٹوں نے کچھ بول دیا, چھوٹوں کے تعلق سے بڑوں کو غلط فہمی ہے. ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مسلک کے بارے میں, اس کی جماعت کے بارے میں, اس کے گھر کے بارے میں, اس کی بیوی بچوں کے بارے میں, ان کے کھانے پینوں کے بارے میں, ہر چیز میں بدگمانی اور غلط فہمی کے ہم شکار ہیں, ہر چیز کے معاملے. اب اصول کیا ہے شریعت کا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہر آدمی اچھا ہے جب تک کہ اس کی برائی ثابت نہ ہو. ہر آدمی شریف ہے جب تک کہ اس کی برائی ثابت نہ ہو. ہر آدمی خیر کا چاہنے والا جب تک کہ اس کی برائی ثابت نہ ہو. ہمارا اصول کیا ہے, ہر آدمی خراب ہے جب تک کہ اس کی اچھائی ثابت نہ ہو. ہر عورت خراب ہے جب تک کہ اس کی اچھائی ثابت نہ ہو. اور یہ کتنے فتنے کا باعث بنتی ہے میں آپ کو بتاؤں جس کی کوئی امتحان نہیں. آئیے گھر کا اگر معاملہ لے لیں تو گھر کے اندر دیکھیے غلط فہمی اور بدگمانیاں کیسے گل کھلاتی ہے, کیسے گھروں کو برباد کرتی ہے. مثال دیتا ہوں, چھوٹی چھوٹی مثال دیتا ہوں گھر کے اندر. مثال کے طور پر جو ہے, ایک ساس کو اپنی بہو کے تعلق سے بدگمانی ہے, غلط فہمی کی وہ شکار ہے کہ اس کی بہو اچھی نہیں ہے, اس کی بہو فلاں نہیں ہے, اس کی بہو ایسی نہیں ہے, اس کی بہو ویسی نہیں ہے. اب ہوتا ہے اسی نظر سے وہ کنٹینیوسلی اس آدمی کو, اس عورت کو مانیٹر کرتی ہے. دیکھیے آپ کے جو سوچ ہوتی ہے نا خیال کسی کے بارے میں, ویسے ہی آپ اسی نظریے سے اس آدمی کو دیکھتے ہیں. اب اسی نظریے سے وہ دیکھ رہی ہے اپنی بہو کو, سمجھ رہا. اب اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جو اس کی گمان پہلے سے تھا, بدگمان تھا کہ بہو ایسی ہوں گی, اور اس نے وہ کام کر دیا تو فوراً دیکھو ہم تو پہلے سے بول رہے تھے فلاں ہے. جیسا کہ اس کا ایک گمان ہے کہ میری بہو میرے بیٹی کے بچوں کو مارتی ہے. اب بہو اپنے کمرے میں کچھ اور نہیں, کنگے کو صاف کر رہی ہے اور کنگے کو اپنے ہاتھ پہ مار رہی ہے, صاف کر رہی ہے, پانی جھٹک رہی ہے. اب ساس نے باہر سن لیا اور دوڑی دوڑی آ رہی ہے, ان کی چیل کے جیسا مار رہی میرے ناتیوں کو, مطلب نواسی اور نواسیوں کو سمجھ لیں, اور دوڑی دوڑی آ رہی, پتہ نہیں گر پڑ کر کے آ رہی ہے, اور فلاں کے دیکھ رہی. تو بہو کیا کر رہی ہے, کنگے سے اپنے ہاتھ پہ اس کو چھڑک رہی ہے, اس میں جو پانی وغیرہ وہ کر رہی ہے. چلو مطلب ابھی نہیں ہو رہا, لیکن ابھی گمان باقی ہے, کل دیکھیں گے, انہیں مارتی تو ہوں گی ضرور, ابھی زندگی نہیں کر. کسی کو شک ہو گیا کہ اس کی بہو زہر دینے والی ہے اس کے بیٹے کو, کسی کو شک ہو گیا کہ وہ رات میں کیا کرتی ہے, اس پہ جادو کرتی ہے روز اندر لینے کے بعد, جس کی وجہ سے میرا بیٹا جو کل تک میرے پیچھے گھومتا تھا آج میری بہو کے پیچھے گھوم رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے, آپ نے اس کو جب گھومنے والا ہی بنا دیا تو ظاہر سی بات ہے اس کی بیوی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے پیچھے گھومے بنسبت ماں کے. آپ سمجھ رہے بات, مطلب اس کا مزاج جب عورتوں کے پیچھے رہنے والا ہے تو وہ زیادہ متاثر اپنی بیوی سے ہوگا, یہ نیچرل ہے یاد رکھ, سمجھ رہے بات. تو بہرحال تو یہ دیکھیے بدگمانیاں کیا کیا گل نہیں کھلا دیتی ہیں. آئیے ایک اور مثال لیجیے. اب ایک آدمی اپنے ذہن میں یہ لے کر چلے کہ میں گھر جاؤں گا اور میری بیوی نے میرے لیے کھانا نہیں بنایا ہوگا آج, آئی ایم شیور, میرے کو یقین نہیں بنایا ہوگا. ایک بیوی یہ سوچ لے کہ آج شوہر گھر آنے والا, آج خوشی کا دن ہے, لیکن ان کو یاد ہی نہیں ہوگا میری خوشی, آئی ایم شیور, میں بالکل طے ہوں. اب دونوں پہلے سے
لے کر بیٹھے ہوئے بدگمانیاں فل ایک دم پریپریشن کے ساتھ. اب شوہر یہ سوچ رہا ہے یہ فلاں کرتی ہوں گی میرے ساتھ، تو یہ کرتی ہوں گی، اب کھانا نہیں بنائیں گی، سوتے پڑی ہوئی ہوں گی، فلاں کر رہی ہوں گی، یہ ہو رہا ہوں گا، وہ ہو رہا ہوں گا. اور جب گھر پہنچتا ہے اس کو ایک انسٹنس دکھ جاتا ہے. ویسے ایک واقعہ ایسی ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک صحابی اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، وہ بدگمان نہیں تھے لیکن وہ واقعہ دیکھ کے بدگمان ہو گئے تھے. وہ پہلے سے سوچ کے نہیں آ رہے تھے، پہلے سے ان کی پازیٹیو تھنکنگ. جب وہ پہنچے گھر پر تو دیکھا ان کی بیوی بے پردہ گھر کے باہر کھڑی، وہاں وہ بدگمان ہے. وہاں ان کو طیش آ گیا کہ یہ کیا ہے، تم بغیر پردے کے میں نہیں ہوں تو یہ کر رہی ہو. تو ان کی بیوی نے کہا، وہ صحابیہ کی ظاہر سی بات ہے، رک جائیے ٹھہریے، ابھی تھوڑا میری بات سن لیجیے پہلے. اسے پتا چلا آخر تک بھی ہم نے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بی پازیٹیو، بہت مثبت سوچنا چاہیے. تو انہوں نے بے پردہ دیکھا تو تب وہ بدگمان ہو گئے کہ یہ کیا، میری بیوی بغیر پردے کی باہر. وہ بہت طیش میں آ گئے اور اس کی طرف لپکنے لگے. اس نے کہا ٹھہر جائیے، رک جائیے تھوڑا سا، پہلے میری بات تو سن لیجیے. کہا کیا بات ہے، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہوگا تو تم کو تو اس کی سزا ملے گی. تو کہا بات تو سن لیجیے. جب وہ قریب آئے تو کہا گھر کے اندر جو ہے ایک سانپ نکلا ہے بہت بڑا، جس کے ڈر سے میں باہر آیا. پہلے سے بدگمان نہیں تھی، یاد رکھیے. وہ ہمارے جیسے آدمی ہوتا اور پہلے سوچ کے آتا یہ تو ایسی ہوں گی، وہ تو فلاں گی، پھر تو نیا مسئلہ ہو جاتا. لیکن جب واقعہ دیکھا تو بدگمان ہو گئے بے پردگی کی وجہ سے. اس کے بعد جب ان کی بیوی نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم باہر ہو، میں اندر جاتا ہوں. اندر گئے، سانپ سے انہوں نے لڑا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا، وہ سانپ کو مار کر باہر نکلا اور پھر وہ گر گیا، یا کچھ روایتوں میں آتا وہ سانپ نے ان کو ڈس لیا. پھر صحابہ کہتے پہلے سانپ مرا یا وہ مرے ہم کو نہیں پتا، لیکن ان کا اس سانپ کے کاٹنے سے انتقال ہو گیا. لیکن پتہ نہیں چلا کس نے کس کو مارا، مطلب انہوں نے سانپ کو مارا اور سانپ نے ڈس لیا، اور اس کے بعد سانپ بھی مر گیا مار کی وجہ سے اور ان کا بھی انتقال ہوا. لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ پہلے کس کا انتقال ہوا. سمجھ رہے بات؟ لیکن وہ بدگمان تھے نہیں، لیکن وہ حالات میں بدگمان کر دیا جب انہوں نے دیکھا. یاد رکھیے ایک دم. اور ظاہر سی بات ہے ہم تو ظاہر پہ عمل کرتے ہیں نا، لیکن میں اس بدگمانی غلط فہمی کی بات کر رہا ہوں جو پہلے سے پنپ کے پن پاتے ہیں. ہم اس کو پال کے بڑا کرتے ہیں، جیسا ایک انسان اپنے بکری کے بچے کو بڑا کر رہا ہے تاکہ بڑھو بیٹا اور بڑھو آگے، تاکہ فتنے فساد دشمنی میں تمہیں تو کام آنے والے آگے چل کے. بھائیوں سے دو دشمنی رکھوں گا، بدگمانی رکھوں گا، پڑوسیوں سے بدگمانی رکھوں گا، غلط فہمی رکھوں گا، اپنے رشتہ داروں سے بدگمانی غلط فہمی رکھوں گا، اپنے دوستوں سے بدگمانی غلط فہمی رکھوں گا، تمام سے رکھوں گا. حالانکہ دونوں الگ ہے پھر بھی میں ساتھ لے رہا ہوں دونوں کو، چونکہ دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے کافی گہرا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو اکثر جھگڑوں کی بنیاد غلط فہمی اور بدگمانیاں ہوتی. میری بات کو یاد رکھ لیجیے. اسی طرح جو ہے غلط فہمی جس کو کہیں گے وہ کیا ہے؟ غلط فہمی کا تعارف یہ ہے اصل واقعہ ایسا نہیں تھا جیسا سمجھ لیا گیا. ریئل سینس میں چیز ویسی نہیں تھی جیسا سوچ لیا گیا اور سمجھ لیا گیا. اس کو کہتے ہیں، یاد رکھیے، غلط فہمی. یاد رکھیے اب غلط فہمی اور ظلم یاد رکھیے دونوں بہت قریب ایک دوسرے سے. چونکہ غلط فہمی ایسا سمجھ لیا گیا جیسا نہیں تھا، اور ظلم کہتے کسی کا حق کسی کو دے دینا، مطلب کسی کا حق کوئی چیز ہے اس سے لے کر کسی اور کو دے دینا. یہاں بھی سیم ہو رہا، سمجھ لیا گیا جیسے وہ نہیں تھا. ظلم میں یہی ہوتا ہے کہ سمجھ لیا جاتا ہے یا اس کو وہ حق دے دیا جاتا ہے جس کا حق نہیں تھا. مطلب ایک آدمی حقدار ہے کہ اس کو پوزیشن ملے، آپ اس کو نہیں لے کے کسی اور کو دے رہے، یہ ظلم ہے اس کے اوپر. تو یہاں بھی آپ سوچ لے رہے ہیں. اور یاد رکھیے جب غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہے نا تو ظلم عام ہو جاتا ہے سماج کے اندر. تو دونوں کافی ملتے جلتے ہیں. ظلم کے اندر جس کا حق نہیں ہے اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے، مطلب زمین کسی کی ہے آپ نے کسی اور کو لے دی، قبضہ کر لیا کسی کی زمین پہ، ظلم ہوا. اسی طرح غلط فہمی میں کیا ہوتا ہے، جیسا نہیں تھا ویسا سوچ لیا جاتا ہے. تو گویا یہ ظلم کو جنم دینے والی بھی ایک چیز یاد رکھیے اور معنی کے طور پہ جیسے. اب غلط فہمیاں کب پیدا ہوتی ہے؟ چل مثال دیتا ہوں. غلط فہمیاں کب پیدا ہوتی ہے؟ کسی کے بات کرنے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اس نے آپ سے کچھ بات کی، آپ نے کچھ سمجھ لیا، غلط فہمی. دوسرا، کسی کے اشارے یا کنارے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہا؟ اب آپ کسی کو اشارہ کر رہے ہیں، اشارہ اس کے لیے دیکھ رہا اس کے پیچھے والا، غلط فہمی پیدا ہوگی. تو اشارے اور کنارے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. تیسرا، حرکات اور سکنات سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. کسی کے حرکات اور سکنات، اس کے موومنٹ کی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جو بے توجہ جس کو کہتے ہیں، مطلب کسی کے طرف توجہ نہ دینا، اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. آپ سمجھ لیجئے گھر کے بیٹے ہیں بڑے، والد کچھ کہہ رہے اور توجہ نہیں دے رہے، والد تو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ بیٹا میری نہیں سن رہا. آپ گھر میں جو ہے ذمہ دار ہے اور آپ کی والدہ کی نہیں سن رہے، والدہ غلط فہمی ہوتی ہے بہو کی سن رہا میری نہیں سن رہا، تو بے توجہ وجہ بنتی ہے. اسی طرح جو ہے کسی بات کو ٹالتے رہنا غلط فہمی کی وجہ بنتی ہے کہ والد بول رہے یہ کام کر لو، آپ نے نہیں کیا، کام کر لو نہیں کیا، تو وہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے، نافرمان ہو گئے. جبکہ آپ ریزن کوٹ کر دیتے میں نے کیوں نہیں کیا تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم بالکل چلنے دیتے ہیں تو غلط فہمی ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے خواہ مخواہ کسی سے ڈرنا یا محبت کرنا بھی غلط فہمی کی علامت ہو جاتی ہے، غلط فہمی بن جاتی ہے. جیسے خواہ مخواہ کسی سے ڈر رہے ہیں یا خواہ مخواہ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں جبکہ اس طرف سے کوئی معاملہ نہیں، خواہ مخواہ، اور انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. یا آپ
آپ سے کوئی محبت کر رہا ہے, وہ اظہار کر رہا تھا, آپ کو لگتا ہے میں ہی سب سے محبوب ہوں اس کے علاوہ کوئی نہیں, نتیجتاً آپ کچھ غلط اسٹیپ لے لیتے ہیں, بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس کی محبت تو دوسروں سے فلاں سے بھی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسا جنرلی دیکھا گیا ہے. تو یہ چند واقعات ہیں, یا کسی کی حرکات سکنات, یا جس کو کہیں گے کسی کی بے توجہی, یا اسی طرح جو ہے کسی کے بات کرنے کے انداز یا کسی کے اشاروں سے انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. یاد رکھیں. اب آئیے ایک واقعہ سنیے, غلط فہمی کے شکار کیسے ہو جاتے ہیں اور اس کو دور کرنا کتنا ضروری ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, مسند احمد کی روایت, اور وہ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ بڑے پریشان ہو گئے, اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ ان کا جی دنیا میں نہیں لگ رہا تھا. کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت, جب نبی دنیا سے چلے گئے تو ان کا جی دنیا میں نہیں لگ رہا تھا. تو وہ کہتے میں بڑا پریشان تھا, اور کئی صحابہ میں سے ایک میں بھی تھا جو اس حالت سے پریشان تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ہوئی, اور اس فکر میں بیٹھا ہوا تھا, اور عمر میرے سامنے سے گزرے, انہوں نے مجھے سلام کیا, میں نے نہ سنا نہ جواب دیا. عمر میرے پاس سے نکل کر چلے گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً نکلے, وہاں سے گئے ابوبکر صدیق کے پاس گئے جو کہ خلیفہ تھے, کہ ابوبکر میرے ساتھ فوراً چلو. عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ابوبکر صدیق کو لے کر آئے. ابوبکر صدیق عمر ابن خطاب کے ساتھ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس ہے, اور کہا عثمان کیا بات ہے, عمر نے تم کو سلام کیا, تم نے جواب نہیں دیا. تو حضرت عثمان کہتے فرماتے میں نے کہا میں نے ایسا نہیں کیا. پھر حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں, اللہ کی قسم تو نے ضرور ایسا ہی کیا, میں نے سلام کیا تو نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد روایت میں الفاظ ہے, جواباً حضرت عثمان نے کہا اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے تیرے گزرنے کا اور سلام کہنے کا پتہ ہی نہیں چلا. اللہ کی قسم مجھے تیرے گزرنے کا اور سلام کرنے کا پتہ ہی نہیں چلا جو ہے عمر جو تم نے کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ پرابلم کیا ہوا. عمر نے سلام کیا رضی اللہ عنہ, اور عثمان اپنی فکروں میں تھے. عثمان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بھاپ کیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی, اور فوراً سمجھ گئے. اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اور فرمایا کہ جب یہ گفتگو سنا تو کہا عثمان صحیح کہہ رہا ہے, وہ کسی فکر میں تھا اس لیے وہ بھول گیا. پھر انہوں نے کہا اے عثمان تم کس فکر میں مشغول تھے کہ عمر کے سلام کا جواب نہ دیا؟ تو میں نے کہا, عثمان فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فوت ہو گئے, آپ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ سے اس امر دین میں نجات کے تعلق سے سوال نہیں کیا کہ ہم نجات کیسے پائیں گے آخرت میں, میں نے سوال نہیں کیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال اللہ کے رسول سے کیا تھا, تم فکر کر رہے ہو تم نے نہیں کیا تھا, میں نے کیا تھا. کہ ابوبکر نے فرمایا میں نے آپ سے اس سے متعلق سوال کیا تھا. ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہو کر عرض کیا میرے ماں باپ, حضرت عثمان ان کے پاس کھڑے ہوئے, میرے ماں باپ تم پر قربان. ابوبکر مجھے پتا تھا تم ہی یہ سوال کر سکتے ہو, تم ہی اس کے حقدار ہو, بتاؤ تم نے کیا سوال کیا اور اللہ کے نجات کا کیا ذریعہ بتایا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے آپ نے فرمایا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس امر سے نجات کیسے, اس دین کے ذریعے ہم نجات کیسے حاصل کریں گے دنیا کے معاملے میں, تو آپ نے فرمایا جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جسے میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا, جو کہ میرے چچا نے قبول نہیں کیا, اس کا انکار کر دیا, وہی کلمہ بندے کے نجات کا سبب ہے آخرت. مطلب وہ کلمے پہ جو دنیا گزاریں گا اور اس پہ موت آئیں گی وہ نجات پالیں گا. تو یہ تھا نجات کا ذریعہ, اور عثمان رضی اللہ عنہ کی فکر تھی کہ کیسے نجات پائیں گے. لیکن ایک واقعہ بدگمانی کا, غلط فہمی کا یہاں ہو گیا, لیکن یہاں کلیریفیکیشن فوراً ہو گیا. اس سے ایک بات تو پتہ چلتا آدمی مختلف حالات میں مختلف سوچ میں کبھی کبھار مبتلا ہوتا ہے. ہم اس کے خالی جواب نہ دینے سے, بات نہ سننے سے, مسکرا کے نہ دیکھنے سے, ہائے ہیلو نہ بولنے سے ناراض نہ ہو. حضرت عثمان کو غم تھا جس کے نتیجے میں بھول گئے کہ آس پاس کیا ہے. کسی کو خوشی ہو سکتی ہے, جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کسی سے ملے, وہ اپنے دھن میں ہے, اپنی دھن میں ہے, اور آپ اس سے جا کر ملے اور اس نے آپ کو سلام نہیں کیا, تو آپ کیا بول رہے ہیں, کہا دینداری کی بات کرتا بڑی بڑی, سلام جیسا چھوٹا سا عمل نہیں کر پائے. حالانکہ آپ جانتے وہ فکر میں تھا. آپ معلوم فکر انسان کو بہت وہ کر دیتی ہے. ایک صاحب تھے مجھے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو میں نے ڈرائیور لگا دیا گاڑی. میں نے کہا کیوں, آپ کے والد تو بڑے ماہر گاڑی چلانے میں اور بڑا شوق رکھتے گاڑی چلانے کا. نہیں, بولے وہ وکیل تھے. تو بولے وہ کیسز آتے, اب عمر ہو گئی, فکروں میں رہتے. ایک بار بولے اورنگ آباد سے نکلے اور والد سے آگے چلے گئے, مطلب اورنگ آباد سے تقریباً 30-40 کلومیٹر چلے, پھر جا کے آدھا میرے کو تو آفس جانا تھا اورنگ آباد میں, پھر واپس پلٹ کے آئے. فکر پہ لگے, ڈرائیونگ میں پرفیکٹ ہے لیکن کہاں جانا ہے بھول گئے, تو چلے بس سیدھا جتنی سڑک جا رہی ہے. ایسا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوں لوگوں کہ جب وہ فکر میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے
ہیں. جیسا کہ گھر میں کوئی بیمار ہو, اسپتال میں لوگوں کو دیکھیے آپ, ان کا کوئی بیمار ہو, وہ سیڑھی سے اترے اور آپ چڑھ رہے, وہ سلام نہیں کیا اور آپ بول رہے دیکھو بڑی بڑی باتیں کرتے دین کی, سلام غائب ہے, لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی کیفیت کیا ہے, وہ دوا لینے جا رہا ہے, اس کی ایمرجنسی کیا ہے, اس نے کیا آس پاس کی حالت کو بھاپا, اس نے کیا آپ کو دیکھا تو کیا پہچانا, نہیں پہچانے بھی تو کیا ہوا, سلام تو کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود اس کی فکرے, اس کا ٹینشن کر سکتا ہے. تو آپ بدگمان غلط فہمی کیوں لے رہے, آپ اچھا اس نے ظن رکھیے. اب سوال میرا اس آدمی سے جس نے کسی کو دیکھا اور اس نے سلام نہیں کیا, جب اس نے سلام نہیں کیا تو سوال یہ تو نے سلام کیوں نہیں کیا, چل تو اٹینٹیو تھا, تو دیکھ رہا تھا, کرنا چاہیے تھا نا. یہ بہت اہم ہے, یاد رکھیں یہ بہت اہم ہے. تو بہرحال حضرت عمر سے یہ ہوا, انہوں نے سلام کیا, حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا, تو آپ نے فوراً سوال کیا, اور حضرت عثمان چونکہ کوئی عام انسان نہیں تھے, یاد رکھیے. اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا مقام ابوبکر کا ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مقام عمر ابن خطاب کا, اور ان کے بعد مقام عثمان ابن عفان. تو معمولی شخص نہیں تھے, اس لیے اپنے سے بڑے کو لے کر آئے, ٹھیک ہے. ظاہر سے عثمان سے کوشچن کرنا کوئی عام بات نہیں ہے, اپنے سے بڑے لائے تاکہ وہ فریق ثالث بن جائے, تھرڈ پارٹی, ٹھیک ہے. تو یہ ہوا, تو پتہ چلا لوگ اپنی اپنی حالت میں ہوتے, ہم نے بدگمان نہیں ہونا. سیکنڈ چیز یاد رکھیے, ایک بات یہاں بہت اچھی پتہ چلی, یہ ہے کہ فوراً کوئی آدمی فریق ثالث کا حق ادا کرے. میرے پاس کوئی اور کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی کو سلام کا جواب نہیں تھا, فلاں آدمی کو نظر انداز کر رہا ہے, میرے گھر والے فلاں کر رہے ہیں, اور آپ اگر ان کو جانتے اور آپ سہولت ہے تو آپ کہیے چلیے بات کریں گے. تھرڈ پارٹی کے انوالومنٹ سے مسائل حل ہو جاتے ہیں آسانی سے, اور اگر تھرڈ پارٹی انوالو نہ ہو, ہم اپنے حد تک رکھیں, تو پھر پرابلمس بڑھتے ہی چلے جاتے, جیسا آج کل ہو رہا ہے. اور آج تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جا کے کریں, اس نے سلام کا جواب نہیں دیا, تو یہ بیچارہ فریق ثالث تھرڈ پارٹی بننے کے بدلے, آربیٹریٹر بننے کے بدلے, مسئلے کو حل کرنے کے بدلے کیا بولتا ہے, یہ تیل کی کپی لے کے بیٹھتا ہوں. ہاں صحیح بولا تو نے, وہ تو ایسی سے میرا بھی نہیں کرتا, اس سلام کو, تیرا کیا, میں تو اس سے بڑا عمر, میرے کو عزت نہیں دیتا, میرے کو سلام نہیں کرتا, اپنے سگے باپ کو نہیں پوچھ رہا, تو تیرا کیا ہے, چچا کو بھتیجے نے جواب نہیں دیا. ارے بھائی تو اب مسئلہ تھا حل کرنے کا, چلو چل کے بات کرتے, اپنے بھتیجے کو, اپنے بیٹے کو کیا ہو گیا, کیوں سلام نہیں کر رہا ابا کو, وہ کیوں چچا کو سلام نہیں کر رہا, مسئلہ کیا ہے. نہیں, وہ سب تیل لے کے بیٹھے ہم لوگ, اور پھر نہ ارے وہ بہت خطرناک ہو گیا, وہ تو تمہاری عزت نہیں کرتا ہوں, میں تو پہلے سے دیکھ رہا, اس کا منہ بدل جاتا تم کو دیکھتے ہی, فلاں ہو جاتا, اور مسئلہ آپ اور آگے بڑھا رہے ہیں, جبکہ حل کرنا. تو تھرڈ پارٹی کا انوالومنٹ ہو, اس واقعے سے پتا چلا, تو مسئلے آسانی سے حل ہو جاتے, وضاحت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ سنی, غلط فہمی کیا کر دیتی ہے. ایک صحابی جن کا نام جو ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ, سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی, اور آیت نمبر 2 نازل ہوئی, جس میں اللہ رب العزت نے فرما رکھا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کہ نبی کے موجودگی میں اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو, ٹھیک ہے, فوق صوت نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو, ولا تجهروا له بالقول, اور اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے, اپنے قول کو نبی کی قول سے, اگر آوازوں کو ان سے بلند نہ کیا کرو, جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے وقت کرتے ہو سکتا ہے تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تم کو اس کا شعور بھی نہ ہو. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سنا اور گھر چلے گئے, نبی کی مجلس سے غائب ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ثابت بہت دنوں سے آئے نہیں, کیا بات ہے, کسی سے پوچھا ثابت کہاں ہے, ذرا دیکھو. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں جا کر جو ہے ثابت کو دیکھتا ہوں, اور وہ وہاں سے نکلے, گئے ان کے گھر پہنچے, اور جا کر کہا کہ ثابت کیا بات ہے, تم اللہ کے رسول کی مجلس میں کیوں نہیں آ رہے ہو. تو انہوں نے کہا میرے اعمال تو برباد ہو گئے, اب آگے کیا کروں مجلسوں میں. تو کہا کیوں, تو کہا میری آواز ان کی فطری آواز بہت موٹی اور بہت اونچی تھی. فطری سمجھتے نا, نیچرل وائس, جبکہ قرآن نے جو یہ بات کہی وہ اس معنی میں تھی کہ نبی کی موجودگی میں ان کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنے فیصلے نہ دو. نبی کی موجودگی میں آواز اونچی کرنا مطلب کان کرنا, تشنیع کرنا, لڑائی کرنا, جھگڑے کرنا, اونچی آواز میں بات کرنا, سمجھ رہا, اس معنی میں تھا. لیکن جس کی آواز نیچرل بڑی ہو, ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو مشکل ہے. تو انہوں نے سوچ لیا کہ میری آواز چونکہ اونچی تھی, میرے اعمال تو برباد ہو گیا, کوئی فائدہ نہیں کچھ کر کے. کئی مرتبہ میں نے اونچی آواز میں بات کی, میرے عمل تو برباد ہو گئے. قرآن نے کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اسے کہو اس طرح سے, آپ نے جاؤ اسے کہو اس طرح جاؤ اور اسے کہو تو اہل دوزخ میں سے, جہنم میں سے نہیں, بلکہ تو اہل جنت میں سے ہے. جا کر کہو کہ تم جہنمی لوگوں میں سے نہیں, جنتی لوگوں میں سے آ جاؤ. تو اس صحابی نے قرآن کی ایک آیت کے تعلق سے غلط فہمی ہو گئی کہ میرے بارے میں موجود تھا اور اللہ کے رسول کی موجودگی میں میری آواز اونچی تھی, لہٰذا میں پھنس گیا اور میرے اعمال برباد ہو گئے. یاد رکھیے غلط فہمیاں بہت بہت خطرناک چیز ہے, یاد رکھیے یہ کسی کو کسی سے بھی ہو جاتی ہے. ایک مجلس میں ایک آدمی
کے کوئی بات کہہ رہا ہے اور آپ نے سوچ لیا یہ میرے بارے میں بول رہا ہے, اس کو کسی نے میرا قصہ سنا دیا اس نے ایسا بول دیا. میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں نے ایک بار ایک لیکچر دیا, اس کا نام تھا سستی اور کاہلی کا بیان. اب میں نے ایک عام ماحول دیکھا, لوگ کتنی طرح سستی کاہلی کا اٹھتے ہی کرتے, تو میں نے بول دیا اس میں کہ آج تو یہ حال ہوگا کہ لوگوں کی فجر نہیں ظہر جا رہی, فجر تو پڑھ لے رہے لیکن جو سوتے پڑے تو اثر میں اٹھ رہے ہیں, مطلب رات میں جاگنا دن میں سونا, سستی اور کاہلی, یہ سب میں بیان کرنے لگا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک صاحب کا کال آیا, بولے میں تو مصیبت میں آ گیا, بولے آپ کا لیکچر سن. میں نے کیا بولے, میں نے آپ کا لیکچر سنا, میرے کو اچھا لگا. میں نے اپنے خاندان نے بولا دیکھو ہمارے پورے بھائی میرے اوپر چڑھ گئے, بولے رشتے کے, بولے تو نے فیصلے کو بولا ہوں ہمارے بارے میں یہ سب وہی چھ بولے جو ہم کرتے ہیں, سمجھے آپ, بولے یہ وہی کر رہے, بولے جو ہم کرتے ہیں نا وہی بولے, تو نہیں بولا ہوں بولے فیصلے کو, تو بہت ان کے یہ بولے میری تو کوئی بات بھی نہیں آپ سے, بولے میرے پیچھے پڑ گئے. لیکن اب میں نے تو عام بات بولا, لیکن ہوگی نشانے بھی جا کے لگ گئی کسی کو کہ وہ ریئل لائف میں ایسی تھا, سست پڑے, کچھ کر رہے نہیں, کام نہیں, کچھ نہیں, آپ نے کما لیا اور زندگی گزار رہے. یہ تو غلط فہمی, یہ تو غلط فہمی کسی نے سوچ. تو آپ کے سامنے ٹیچر نے کچھ بولا, اسٹوڈنٹ نے سمجھ لیا میرے بارے میں. کچھ لوگوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ہر چیز کو غلط فہمی میں لیتے. آپ کچھ بھی بولیے اپنے پہ لے لیتے, ہمیں کو بول رہے آپ کو تجھی کر لیتا ہوں, ہمیں کو بولتے روز میں یہ کر لیتا ہوں, میں گھر چھوڑ کے چل جاتا. والدہ کے بچوں کو بول رہے بیٹے گھر کو صاف رکھو, دیکھ بیٹا ہمیں کو بول رہے تو میں سمجھ گیا میرے بارے میں تھا, میں جاتا گھر. تم کیوں سن رہے, سب بچوں کو بولے ابا نے, سب بچوں کو ٹیچر نے بولے کہ آپ لوگ جو اٹینٹیو رہیے, سب نہیں. باس نے آ کے اپنے امپلائیز کو, مطلب باس نے آ کے جو کام کرنے والے ان سے کچھ ایک وہ کیا, اب دوسرا ایک دوسرے کو تو نہیں بولا ہوں میں جا کے باس کو یہ میرے بارے میں تھا, خواہ مطلب سوچ لیا, بدگمان ہو گیا, غلط فہمی لے لیا, اس پہ عمل چالو. یہ بہت شانہ جا کے بول دیتا باس کو اور سب کو بولنا چالو, اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا. اپن پلان بنا رہے تھے جانے کا, نہیں باس کو بول دیا جا کے, حالانکہ بہت جنرل آ کے بولا کیا چل رہا آج پلان, ہوٹل میں جانے کا دکھ رہا تم لوگوں کا, میرے کو بھول کے مت جاؤ. اب نہیں بولے یہ نا گڑبڑے, بولے یہ باس کو اس نے بولا, اس نے جا کے غیبتیں کرتا باس کے بعد بول دیا. اب ہو گیا غلط فہمی کے شکار. تو غلط فہمی بہت خطرناک چیز, یاد رکھیے یہ زندگی برباد کر دیتی ہے, اس کے خطرات بہت زیادہ ہیں, یاد رکھیے. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, پازیٹیو تھنکنگ کو اختیار کرنا چاہیے, مثبت سوچ رکھنی چاہیے. کسی کے بارے میں یاد رکھیے کوئی ایسا گمان پہلے سے نہیں بنانا چاہیے. ہر آدمی اچھا ہے جب تک کہ اس کی برائی ثابت نہ ہو, اس رول کو ماننا چاہیے. تو انشاءاللہ غلط فہمیاں نہیں ہوں گی. بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی کو ان کے تعلق سے کوئی غلط فہمی آ گئی تو اس غلط فہمی کو دور کیسے کرے. خاندان میں, رشتہ داری میں لوگ بولتے ہیں کہ بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ وضاحت کر دیں گا, اس کی اپن کیوں بیان کرے اور آگے بڑھ جاؤں, تو کیا میں بولوں, کلیریفیکیشن دوں یا نہ دوں. دیکھیے جب بھی کوئی غلط فہمی ہو کسی کو آپ کے بارے میں, رول یہ ہے کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں, آپ اس کو بتا دیں, اللہ اس کو جواب دیں گا. یہ بولنا صحیح نہیں ہے. اگر اتنے دن ہم انتظار کریں گے تو وہ آدمی کتنی غلطیوں میں پڑ جائیں گے اور کتنے اس نے نقصان کر سکتا ہے. یہ واقعہ سناتا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, ایک کرتا اور ایک مطلب اوپر ایزار, مطلب شرٹ اور پینٹ یا کرتا اور ایزار بہرحال ہوتا, اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ ایک ایسے کپڑے سے بنا کر پہن کے آئے جس کپڑے کو مال غنیمت میں ملا تھا. اور جب حصہ کیا گیا تو جو ان سے کم خط کے, عمر ابن خطاب بہت اونچے پورے انسان تھے, ان سے کم خط کے لوگوں کا بھی سلا نہیں تھا, مطلب ایک پارٹ بھی نہیں سلا تھا, ان کا دونوں سلے ہوئے. یہ جمعہ کے دن آئے, ایک شخص نے کہا عمر ہمارے تو جو ایک کپڑا ملا ہم کو مال غنیمت کا حصہ, وہ ایک میں تو ہمارا ایک نہیں سلا, تمہارے دونوں کیسے سل گئے. عمر ابن خطاب نے یہ نہیں بولے کہ میں تو خلیفہ ہوں, میرے سے سوال کیسے کر رہے آپ, میں وضاحت نہیں کر سکتا, ہاں نہیں جواب دیتا ہوں, کیا کرتے نہیں. آپ نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دیں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے اور کہا کہ میں نے اپنا کپڑا میرے والد کو تحفے میں دے دیا تھا, تو دونوں کا مل کے بن گیا, کلیریفیکیشن ہو گیا, معاملہ وہاں فنش ہو گیا اور خلیفہ کے خلاف کوئی بات نہ رہی. لیکن اگر ہم یہ سوچتے نہیں جواب نہیں دینا ہے, کچھ لوگوں کا ایک مزاج بنتا ہے, وہ اپنے اطراف ایک ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ غلط فہمیاں ڈیولپ ہو, جس سے لوگ ان کو ہائی فائی بڑا یہ وہ خاندان سماج وہ کرتے ہیں ایسی حرکت. تو لہٰذا یہ بہت غلط بات ہے. تو لہٰذا آپ کیا کریں, جیسی آپ کو پتا چلے گی خاندان میں آپ کے تعلق سے غلط فہمی پھیل رہی ہے, اس کی وضاحت آپ کر لیں. ٹھیک ہے, تو آئیے ہم جس بات کی طرف بڑھ رہے تھے وہ بات یہ تھی کہ غلط فہمی کا علاج کیسے کیا جائے. تو غلط فہمی کے علاج کے لیے دو چیزیں کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ. پہلا تحقیق, دوسرا وضاحت. پہلا تحقیق ریسرچ, دوسرا وضاحت. آپ نے کسی کے بارے میں کوئی چیز سوچ لی, وہ غلط فہمی کی تحقیق کر لیجیے, ویریفائی کر لیجیے اس کو. تو پہلا تحقیق ویریفیکیشن غلط فہمی کی, دوسرا وضاحت, اس کو جو ہے کلیئر بھی کر دے. مطلب مثال کے طور پر آپ کسی کو دیکھ کر سوچ رہے آدمی غلط ہے, تحقیق کر لیجیے, ویریفائی کر لیجیے. دوسرا کوئی یہ سوچ رہا میرے بارے میں مجھے دیکھ کے میں ایسا ہوں, تو میں وضاحت کر دوں, میں ویریفیکیشن کلیئریفیکیشن دے دوں, نہیں میرا ایسا نہیں ہے, میں ایسا نہیں, آپ نے ایسا سوچا. تو یہ دو کام کر لے تو مسئلہ پورا ختم جبھی ہو جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ میں نے سنا ہے مسند احمد کی روایت, حضرت عمر نے کیا کیا, عثمان بن عفان نے جواب نہیں تو خاموش بیٹھے آپ, نہیں فوراً تحقیق کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر کو بیچ میں ڈالا, وہاں لے کر آئے, حضرت ابوبکر نے سوال کیا, مسئلہ فنش ہو گیا, نہیں ہو گئی تحقیق, ہو گیا معاملہ کلیئریفیکیشن. دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, آپ نے وضاحت کر دی کہ میں فکر میں لگا دوں, یہ نہیں کہا کہ میں کچھ بھی کروں گا, میری زندگی ہے, کون ہوتا پوچھنے والا,
نہیں، آپ نے فوراً کیا کیا؟ وضاحت کر دی، وضاحت آ گئی، حضرت عمر نے تحقیق کی، حضرت عثمان نے وضاحت کی، معاملہ ختم۔ تو کسی بھی غلط فہمی کو دور کرنے کا طریقہ ہے ایک تحقیق، دوسری وضاحت کر لیجیے، یاد رکھیے معاملہ فنش۔ ہمارے پاس نہ تحقیق ہوتی ہے نہ وضاحت ہوتی ہے، زندگی بھر مرنے تک غلط فہمیاں لے کے مر جاتے ہیں۔ مطلب حالت یہ ہے غلط فہمیوں کی کہ اگر بہو توبے پہ بھی کھڑے ہو تو ساس کو یقین نہیں میرے بارے میں کبھی اچھا سوچتی ہوں گی، کبھی اس نے سوچا ہوگا، کلیئر کرنا ہی نہیں، یہ ایسی جانا ہم کو لے۔ بدگمانیوں کا یہ حال ہے اور غلط فہمیوں کا یہ حال ہے، کسی کو انتہا نہیں، کوئی کسی کو وضاحت نہیں کرنے کو تیار۔ تو پہلا کام تحقیق، دوسرا کام وضاحت کر دینا، اس سے تمام معاملے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تحقیق کے تعلق سے قرآن میں فرما رکھا، سورہ حجرات کی آیت میں فرما رکھا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، کہ اگر کوئی تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے فتبین، تو تم کیا کرو؟ اس کی وضاحت کر لو، کلیریفیکیشن لے لو، تحقیق کر لو، مطلب جا کے چیک کر لو ویسا ہے یا نہیں، تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا یاد رکھیے کسی بھی معاملے میں جو ہے وضاحت کر دینی چاہیے، وضاحت غلط فہمیوں کو دور کر دیتی، یاد رکھیے۔ اور آئیے وضاحت کے تعلق سے بھی میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملاقات کے لیے آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کے بعد چونکہ رات کا وقت تھا، آپ نے سوچا میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کا گھر مسجد نبی کی بیک سائڈ میں پیچھے کے حصے میں تھا، آپ مسجد کے دروازے تک گئے اور بیچ میں گلی تھی، آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ تھی، وہاں سے دو نوجوان انصاری گزر رہے تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دونوں پیچھے کی طرف ہٹ گئے، آپ نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، بلایا تم، جیسے دیکھا کہ اللہ کے رسول ایک عورت کے ساتھ تھا، پیچھے ہٹ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلایا ادھر آؤ ادھر آؤ، وہ آئے اور آنے کے بعد کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے، یا روایت میں آتا ہے یہ بنت ہوئی ہے، مطلب یہ ہوئی کی بیٹی ہے صفیہ، یاد رکھ، تو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پہ شک کریں گے کیا آپ کے ساتھ؟ آپ نے کہا نہیں، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تحقیق اور وضاحت، اللہ کے رسول نے وضاحت کی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں دوسرا کوئی آدمی بچا وضاحت کے معاملے میں۔ ہمارا معاملہ ہے نہیں چلنے دو غلط فہمیوں کو، اللہ جواب دے گا جی، میرے بندے فلاں ہوں گا جی، ارے پہلے اپنا کام تو کرو، اللہ جو کرنا ہے وہ کرے گا بعد میں، لیکن پہلے تمہارا کام کیا ہے؟ کلیریفیکیشن، ویریفیکیشن، وضاحتیں کر دینا، وہ سب نہیں کر رہے، تاکہ غلط فہمیوں کو بڑھتی غلطی کم کرنا چاہیے۔ تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے تعلق سے کوئی غلط فہمی پھیل رہی ہے تو اس غلط فہمی کو ہم فوراً وضاحت کر دیں۔ وضاحت کرنے سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ مسئلہ وہیں جگہ پر ختم ہو جاتا ہے، معاملہ آگے نہیں بڑھتا ہے اور دل صاف ہو جاتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو وضاحت کر لیں، کوئی بھی چیز ہو چھوٹی بڑی، فوراً کلیریفیکیشن۔ لیکن اب کلیریفیکیشن کے نام پہ آپ جو ہے جس کو کہیں گے انفارمیشن بیورو مت بن جائے سیدھا، یا انٹیلیجنس بیورو، ہر چیز آپ کو چاہیے کلیریفیکیشن، یہ کیوں، وہ کیوں، ویسا کیوں، یہاں کیوں، اتنا بھی نہیں، لیکن کچھ چیزوں میں تو چھوٹ دے دینی چاہیے لوگوں کو، لیکن کچھ جگہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر جگہ آپ پکڑ کر لیں گے یہ بھی مشکل ہو جائیں گے زندگی جینا۔ یاد رکھ، مطلب آپ یہ کپڑے پہنے وضاحت کہاں سے لائے؟ کتنی یار، ایک آدمی مالدار ہے تو سوچ لینا چاہیے، مالدار آدمی تو کچھ بھی لا سکتا ہے نا، ایک غریب نے روز اچھے کپڑے پہنا تو آپ پوچھ سکتے چونکہ وہاں شک کے امکانات ہیں، لیکن اب ہر چیز میں آپ وضاحت کلیریفیکیشن بولیں گے تو قدم قدم پہ آدمی چل نہیں سکتا، لیکن مانا یہ ہے کہ اچھا ظن رکھتے ہوئے، سوچ رکھتے ہوئے کام کرنا۔ اب آئیے بدگمانی کیا ہو، یہ تھوڑا غلط فہمی سے تھوڑا ہٹ کر، غلط فہمی میں کیا ہو رہا ہے، ہم لوگوں نے جیسا نہیں تھا ویسا سوچ لیا۔ اب بدگمانی میں کیا ہوتا، دیکھیے بدگمانی کا ڈیفینیشن ہے آدمی کا دوسرے بھائی کے متعلق یہ سوچ لینا کہ یہ میرے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایسے خیالات کو بار بار ذہن میں لاتے رہنا کہ یہ میرے خلاف ہے، یہ میرا اینٹی ہے، یہ ویسا نہیں جیسا بتاتا ہے، یہ بہت شانہ ہے، یا ایسا خلاف ہے، یہ سوچ لینا اور اسی خیالات کو بار بار لاتے رہنا یہاں تک کہ جھگڑا کر لے اس سے، سمجھ رہا؟ یا دوسرا ہے بغیر کسی دلیل کے یہ سوچ لینا کہ فلاں بندہ اچھا نہیں ہے، بغیر دلیل کے یہ سوچ لینا کہ فلاں انسان اچھا نہیں ہے اور اس کے دین اور دنیا میں ایسی ایسی خرابیاں ہیں، بغیر کسی تحقیق کے، بس یہ نا انہوں ایسی چونگے انہوں ویسی چونگے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے یہ بدگمانیاں بہت نقصان دے رہی ہے، یہ بدگمانی ایک فرد کو نقصان دیتی ہے، یہ بدگمانی ایک قوم کو بھی دیتی معلوم، اس لیے کہ آج مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کو بدگمانیاں ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، پہلے سوچ لیا، نام سے ملے، نہ ہمارے دین کو دیکھا، نہ نبی کی سیرت کو دیکھا، نہ قرآن کو پڑھا، لیکن سوچ لیا بدگمانی۔ تو یہ ایک فرد کو نقصان دیتی ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن کو نقصان دیتی ہے، ایک ادارے کو، ایک جماعت کو نقصان دیتی ہے، پورے ملک کو نقصان دیتی ہے، قوم کی قوم اور ملت کی ملتوں کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ غلط باتیں پھیل جاتی۔ تو بدگمانی کیا ہے؟ پہلے سوچ لینا یہ میرے خلاف ہے، یہ اچھا نہیں ہوگا، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، یہ ایک مزاج بن جاتا ہے۔ اس کے یاد رکھیے بہت سارے نقصانات ہیں، یاد رکھیے۔ اور آج اکثر ہم جو دوسروں کے بارے میں سوچتے اور سمجھ رکھتے ہیں وہ بدگمانی کے بیسس پر ہی ہے۔
فلاں جماعت نا، اور بہت خطرناک جماعت ہے وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. کہاں سے لائے؟ کبھی ان کی کوئی کتاب پڑھے؟ نہیں دکھتا ان کے. تم کون اتنے ہوشیار ہو گئے دکھتا اور دکھنے سمجھ جا رہے؟ تم کون سے علامہ بہت بڑے؟ کبھی کوئی کتاب پڑھے ان کی؟ کسی عالم کی ان کی تقریر سنے؟ کیا کبھی ان سے فلاں ہوا؟ بدگمان ہو. اب آئیے ایک مثال دیتا ہوں میں، آج سے 10 سال پرانی مثال ہے، ذاتی مثال دے رہا ہوں باتوں کو سمجھنے کے لیے. ایک صاحب ایک مرتبہ، چونکہ میڈیا کا دور نہیں تھا، لوگ اتنے آسانی سے ایکسس نہیں کرتے تھے، ایک صاحب ایک مرتبہ آئے، ملے اور بولے میں معافی چاہتا ہوں، گلے ملنا چاہتا ہوں. گلے مل رہا، آپ پہلے بولے معاف کر دیجیے. میں نے کہا کیے کیا؟ پہلے بولو تو پیسہ ویسا ہوگا تو لے کے معاف کروں گا نا. نہیں بولے پیسہ ویسا نہیں تھا، کچھ دوسرا تھا. مطلب کیا ہے؟ بولیے. چلیے معاف کیا میں نے. بولے ہم کو بولے آپ کے بارے میں بولے بدگمانی ہوئی تھی. میں نے کہا کیا بدگمانی ہوگی؟ تو بولے ہم نے آپ کے اجتماع کا اشتہار پڑے تھے بولے کہ عورتوں کا بھی انتظام ہے. تو اب ہم کیا سوچ رہے؟ بولے عورتوں کا انتظام ہے تو آدمی عورتیں سب بیٹھے ہوئے سے بات سمجھ رہے نا. عورتوں کا انتظام مطلب وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے کہیں بھی اگر لکھا اس مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے، اس جگہ عورتوں کا انتظام ہے، اس اجتماع میں عورتوں کا انتظام ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھا بازو ایک عورت بیٹھی ہوئی، فرسٹ کم فرسٹ بیسس سے بیٹھ گئے، تم پہلے آ، تم بیٹھے نہیں، تم ادھر بیٹھو، تم. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا ہے نا، کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، تھیٹرز میں بھی اگر عورت کا ہاتھ دیکھتے تھے نا تو کارنر ٹکٹ دیتے ہو تاکہ اس کو الگ جگہ ملے گا. مطلب ایک جگہ جو ہم دیکھتے نہیں، ہم جاتے نہیں، وہاں بھی اتنی احتیاط کی جاتی ہے. لیکن اب بدگمانیاں کیسی ہوتی؟ کسی جماعت، کسی طبقے کے بارے میں، کسی مسلک کے بارے میں، کسی عمل کرنے میں. بولے ہم کو لگا بولے ویسا رہتا ہوں گا. بولے پھر آپ کا ایک بار لائیو آ گیا بولے ٹی وی پہ، 2011 میں پہلی بار ہم نے لائیو دیے تھے. جب ٹی وی چینل پہ لائیو آ گیا تو بولے ہم ڈھونڈ رہے عورتیں کہاں ہیں. تو عورتیں تو کہیں بھی نہیں تھی، عورتیں کا بچے بھی نہیں دکھ رہی تھی کہیں. ارے پھر ہم کو آیا کہ ہم کیا سوچ رہے تھے. میں نے کہا لیکن میں ایک بات بولتا ہوں، ایک شادی ہال میں دعوت ہے اور لکھا ہوا ہے آپ کے ماں اہل وائل پورے خاندان کے ساتھ آؤ، تو ایسے ہی آپ سوچتے کہ آدمی عورتیں سب بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ ہوں گا. نہیں، عورتیں الگ چلی جاتی، آدمی الگ چلے جاتے ہیں. تو اتنا نیچرل ہے کہ کھانے کی دعوت میں بھی الگ ہو جاتا ہے. تو اجتماع میں آپ نے کیا سوچا؟ نہیں بولے بس وہی آپ کا تھا تو ہم کو لگا ایسے سنیں. یہ ہوتی غلط. ایک صاحب ایک بار بولنے لگے ارے وہ کیسے کیسے فرقے پیدا ہوگا بولے دنیا میں، کیسے غلط اعمال ہو رہے، قیامت بہت قریب ہے. بولے اب کیسے؟ بولے عورتوں کا انتظام بولے مسجد میں. اب سوچو بولے تم وہ وضو خانہ، وہی طہارت خانہ، وہاں عورتیں کر رہی، ہم ادھر مرد بیٹھا ہوا، ادھر وضو کر رہے، ادھر عورت بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہے، بولے بازو کھڑ رہے. استغفر اللہ. اچھا میں نے کہا آپ نے کہاں سنا ایسا عورتوں کی نماز کا؟ کیسا آپ؟ بولے اب عورتوں کا ہے تو ایسے ہی ہوگا. میں نے کہا جب عورتوں کی کوئی مسجد ہوتی ہے تو اس کا انٹرنس الگ ہوتا ہے، اس کا وضو خانہ الگ ہوتا ہے، اس کا طہارت خانہ الگ ہوتا ہے، ان کی جماعت الگ بنتی. یاد رکھے اگر میاں بیوی بھی ہو تو ساتھ کھڑ رہے کے نماز نہیں پڑھ سکتے، عورت پیچھے ہی رہیں گی. سمجھ رہے آپ؟ ارے بولے وہ ہم کو نہیں معلوم. مطلب دیکھیے آپ کسی جماعت، تو ہم اکثر آج جو کسی کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہ بدگمانی کے بیسس پہ ہی. کسی مسلک، کسی دین، کسی شخصیت، اس کے گھر کے اعمال، اس کی ذاتی زندگی، کسی انسان کو دیکھ لیا صحت مند تو بہت کھاتا ہوں گا، پہلے سوچ لیا. اوبیسٹی بیماری کی وجہ سے آ سکتی ہے، موٹاپا. اوبیسٹی اس کے ورکنگ سٹائل کی وجہ سے اس کو آ سکتا ہے، اس کا کھانے سے اس کا تعلق نہیں، پہلے سے سوچ لیا. ایک آدمی بہت دبلا ہے تو بولے اس کو کھانا نہیں دیتے گھر میں، یہ بھی غلط ہے. ہو سکتا ہو ماشاءاللہ منہ چوبے سا اور پیٹ کنویں سا اس کا، ایسا بھی ہوتا ہے انسان کا معاملہ ہے نا. بیٹی کو بیاہ دیا، دیکھو بولے کچھ کھانا دیتے، اس کی ہڈی کو بھائی شادی سے پہلے تول کے دینا تھا. کتنی تھی؟ 40. تو ابھی کتنی ہے؟ ابھی بھی 40. تو برابر ہے نا پھر، کہاں کہوں. لیکن بدگمان دبلے ہے تو مطلب سانس کی تکلیف اور دکھ سے ہوگا. ارے بیماری سے بھی انسان دبلا ہوتا ہے. مجلسوں میں دیکھیں عورتیں جمع ہو کے ایک عورت آگے رہے، کتنی دبلی ہوگی نا ماں تمہاری، سانس ہے اس کی وجہ کیا تھی، پھول جیسی بچی اپنی. اب دیکھیے جو موٹا ہے دبلا ہونے کے لیے پریشان ہے، اب سانس سے دبلی ہو جا رہی ہے، اچھی بات ہے نا. کتنے علاج کرائے لوگ دبلے ہونے کے لیے. لیکن دیکھیے بدگمانی ریزن دیکھیے، آپ خود ہی سوچ لے رہے آپ کچھ نہیں. یہ آدمی آ رہا نا میرے کو مارنے کے لیے سے آ رہا ہوں، یہ لوگ میرے خلاف ہی رہتے ہیں، یہ آدمی زیادہ ہوشیار دیکھ رہا، کچھ تو ہوشیاری کریں گے، اور اس نے کچھ غلطی کر دیا. دیکھ میں تو پہلے سے بول رہا ہوں، بدگمانیوں نے کیا کیا، قوم کی قوم، ملتوں کی ملتیں، جماعتوں کی جماعتیں، طبقے کی طبقے، اداروں کو بدنام کر دیا، برباد کر کے. کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہے لیکن بولے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، کوئی کہہ رہا مسلمان ہے صحابہ کو نہیں مانتے. کوئی بھی ادنا سے ادنا مسلمان صحابہ کو نہ مانے ہو نہیں سکتا. ہمارے ایمان کا حصہ قرآن نے جس کے بارے میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ ایمان لائے جیسے کہ یہ صحابہ ایمان لائے تو وہ ہدایت پر ہے. تو جس کا ایمان صحابہ کے ایسا نہ ہو ہدایت پر نہیں ہے. ہم تو ایمان لاتے تھا کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی بنا دیا، ہمارا کیسے نہیں مانے گا کوئی بھی گرے سے گرا طبقہ. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کچھ صحابہ کو مان رہے کچھ کو نہیں، لیکن صحابہ کو تو سب مانے. تو کچھ بھی بات ہے، مطلب بس ان کو رہتا ہے کہ آپ کے خلاف کرنا. بدگمانی یاد رکھیے. تو بدگمانی بہت بری چیز ہے. جماعت کے بارے میں، مسلک کے بارے میں، ذاتی زندگی کے بارے میں. ایک آدمی کو دیکھ لیا آپ نے جو حبشی ہے، حبشی افریقن جس کو کہتے ہیں، بلیک، دیکھتے کیا سمجھتے جنگلی ہوں گا، جاہل ہوں گا، جٹ ہوں گا، یہ ہوں گا، خوخار ہوں گا، یہ ہوں گا. کیوں یہ سوچا ہے آپ کے ذہن میں؟ غریب شریف بیچارہ ہوں گا، نمازی روزدار پرہیزگار ہوں گا، بس نہیں وہ ہے نا تو ایسے رہتے وہ لوگ. میں نے بولا بہت خطرناک رہتے، وہ حج کے اندر یہ کرتے، اٹھا کے پھینک دیتے، فلاں ہوتے، دبا دیتے. یہ قصے وہ چلتے ہمارے پاس.
ہے نا, یہیں سے پلان, آپ لوگ آئے نا حج میں تو یہ کر لینا, کیوں بدگمان رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں. یہ الگ بات ہے, کسی کی ہائٹ ہیلتھ اچھی ہوگی تو نیچرل اس کا تھوڑا ہاتھ بھی آپ کو بہت بھاری پڑے گا, آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن آپ ایک قوم کے بارے میں برائی لے کر سمجھ رہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے, تو ہم سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں, کسی کو اپنے خلاف نہ سوچیں. یاد رکھیے کوئی آپ کے خلاف ہے بھی نہیں. تو یاد رکھیے جس کو کہتے ہیں غالب گمان, شریعت یہ کہتی ہے اور غالب گمان پہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہر آدمی اچھا ہے. اگر کسی پہ کوئی کیس درج کرا دے کہ اس آدمی نے چوری کی, تو اس کو شرعی پوائنٹ آف ویو سے کیا مانا جاتا ہے معلوم آپ کو, ملزم مانا جاتا ہے, مجرم نہیں, جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے. اور دنیا بھی مانتی ہے نا, کسی انسان کو گرفتار کر لے گا کوئی بھی کیس میں تو کیا بولتے ہیں اس کو, ملزم. ملزم مطلب جس پر الزام لگا ہے, جب الزام ثابت ہو جائیں گا تو بن جائے گا وہ مجرم, جس نے جرم کیا ہے. شریعت یہ بولتی ہے غالب گمان یہ کہ ہر آدمی اچھا ہے جب تک کہ برائی ثابت نہ ہو. تو لہٰذا اگر کسی پہ الزام بھی ہے تو انتظار کیا جائے گا جب تک کہ اس کے بارے میں وہ چیز کی تحقیق نہ ہو جائے. یاد رکھیے اس چیز کو ہم لوگ ذہن میں رکھیں, ٹھیک. اسی طرح جو ہے بغیر کسی دلیل کے ہم چیزوں کو مان لیتے ہیں, ٹھیک. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی حدیث میں کیا فرمایا, حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. اکذب الحدیث, یہ سب سے جھوٹی بات ہے. بدگمانی سے بچو, یہ سب سے جھوٹی بات ہے. کیونکہ بدگمانی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بدگمانی جو آپ دوسروں کے بارے میں رکھتے آپ اس کو ویسا سوچتے کہ ویسا ہوگا, یہ سب سے بڑا پرابلم. تو یہ سب سے بڑی جھوٹ بات ہے بدگمانی. قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے بدگمان ہونے سے حکم دیا کہ اس سے پرہیز کیا جائے, کیونکہ اللہ نے فرمایا زیادہ گمان کسی کے بارے میں نہ کیا کرو, مطلب بدگمانی, ان بعض الظن اسم, اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہے, مطلب بغیر آپ کچھ کیے کہ گناہگار ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا زن سب سے بڑا جھوٹ ہے. یاد رکھیں زن گمان کسی کے بارے میں آپ رکھنا, بدگمانی جس کو عام زبان اردو میں کہتے ہیں, یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے. کیونکہ آپ بغیر کسی بیسس سے کسی کو جھوٹا, زانی, مکار, چور, برا, ظالم سمجھ لیتے ہیں, کوئی دلیل نہیں آپ کے, کیونکہ آپ نے سوچ لیا اس کی مونچھیں ایسی پلٹی ہوئی ہے تو یہ اتنا خطرناک ہوگا, اس کی داڑھی ایسی ہے تو یہ اور بھینکر ہوگا, فلاں آدمی موٹا ہے تو وہ ایسا ہوگا, فلاں عورت چھوٹی ہے تو فتنے باز ہوں گی, فلاں آدمی لمبا ہے تو ایسے ہی کرتا ہوگا, فلاں لوگ ایسے تو ایسے ہوں گے, مسلمان وہ کرتے تو ویسے ہوں گے, اور فلاں کمیونٹی کے لوگ ویسے کپڑے پہنتے تو ایسے ہر چیز کے بارے میں پہلے سوچ کے آپ اس کو لیبل دے دیتے ہیں, یقین کر لیتے ہیں کہ ویسا. یہ اسی لیے اللہ کے رسول کو سب سے بڑا جھوٹ کا, کیونکہ اس کا سب سے بڑا ایشو یہ بدگمانی کا, آپ سوچ کو یقین میں بدل دیتے اپنے ذہن کے اندر کہ ایسی ہوں گا. سمجھتے, یہ بہت خطرناک چیز ہے, اس لیے اس کو اکذب جو حدیث کہا گیا, سب سے بڑی جھوٹی بات کہا گیا. آپ سمجھ رہے, بدگمانی بہت خطرناک چیز ہے. یاد رکھیے لوگوں کو کسی سے ہو جاتی ہے, یہ رنجشوں میں بدل جاتی ہے, دشمنیوں میں بدل جاتی ہے. یاد رکھیے, اور اس سے بہت زیادہ جھگڑے ہوتے. یاد رکھیے, اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ یونس میں فرمایا, کہا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اللہ فرماتا کہتا ہے بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا. گمان کرنا حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا, تو لہٰذا ہم گمان سے بچے. یاد رکھیے بدگمانیوں نے میاں بیوی کے رشتے توڑوا دیے, بدگمانیوں نے اچھے خاصے بھائیوں میں جھگڑا لگا دیا, بدگمانیوں نے بچوں کو ماں باپ سے الگ کر دیا, بدگمانیوں نے ماں باپ کو بچوں سے الگ کر دیا, بدگمانیوں نے بھائیوں کو بھائیوں سے, دوستوں کو دوستوں سے, تجارت کرنے والے بزنس پارٹنرز کو اپنے ایک دوسرے سے بزنس دور کر دیا. یاد رکھیے, اور بہت بڑا کام شیطان بدگمانی کے ذریعے کر لیتا ہے. تو لہٰذا کبھی بھی کسی کے معاملے میں آپ بدگمان نہ ہوا کرے. آئیے ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, آپ فرماتے تھے اگر تو مسلمانوں کے عیوب کی تلاش میں رہے گا تو ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دیں گا, یا قریب ہے کہ تو ان کے اندر فساد پیدا کر دیں گا. اگر تو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑا رہے گا, قریب ہے تو ان میں بگاڑ پیدا کر دیں گا یا فساد پیدا کر دیں گا. تو لہٰذا ہمیں کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑنا نہیں ہے. یہ تو وہ ہے کہ قرید کی جانتا ہے نا, اب یہ بدگمان آدمی تو ویسے ہی سوچ رہا ہے, اس نے تو کچھ دیکھا بھی نہیں. یہاں تو حکم ہے قریدنا بھی نہیں ہے, ڈھونڈنا بھی نہیں ہے, جانچنا بھی نہیں ہے. ہم کو کسی کو دنیا میں اپنے طرف سے جس کو کہیں گے نا اندازے نہیں لگانا ہے, ماپنا نہیں ہے, فیصلے نہیں کرنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو اس کی بہن نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی دو رشتہ دار میں جھگڑا تھا, اب کمپرومائز ہو گیا, تیسرے کو نہیں پتا کمپرومائز ہو گیا, اب یہ دونوں کسی دعوت میں دیکھے تو تیسرا اس کو بہکا دیتا ہے کہ یہ ایسے تھے ویسے تھے ویسے تھے. اب کیا کریں؟ دیکھیے جہاں بھی ایسا مسئلہ ہو, برے لوگ ہر جگہ ہوں گے, وہ بہکائیں گے, خلاف بات کریں گے, لوگوں کو برا کہیں گے آپ کے بارے میں. ہمارا کام وضاحت کر لے. تو جو دو لوگ جن میں کمپرومائز ہو گیا وہ فوراً کہہ دے کہ ہم دونوں کا پیچ اپ ہو گیا, ہم دونوں اب مل لیے. اگر آپ پہلے زمانے کے حساب سے آئے تھے کہ اب میں طیش میں آ کے لڑوں گا تو معاملہ اب ختم ہو گیا, تو تھوڑا سا اس کو اس کی وضاحت کرنا ہوگی, اس کے بغیر نہیں تو لوگ تو یہ کام کرتے رہیں گے. تو آپ وضاحت
وضاحت کر دی کہ ہمارا پیچ اپ ہو گیا, لہٰذا ابھی بات بولنے کی بھائی رمضان کانفرنس ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ یاد رکھیے, بہت مختصر آپ کو بیان کرتا ہوں. اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ کہ ہم لوگوں کی حسدیں لینا نہیں چاہتے ہیں. نتیجتاً چونکہ ہوا یہ کہ 2-3 سال پہلے کافی لوگوں نے مل کر کافی وہ کیا کہ یہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کے پیچھے یہ وجہ نہیں تھی عورتوں کے آنا وغیرہ, کیونکہ جہاں انہوں نے یہ دلیل مجھے دی کہ عورتیں آپ کے پروگرام میں رات میں آتی, اس کی کیا شرن دلیل ہے, تو میں نے بھی ان سے کہا تھا کہ بازاروں میں جو عورتیں آپ کی اور میری جاتی ہے اس کی شرن کیا دلیل ہے, تو کہا ہمارے پاس کوئی نہیں. تو میں نے کہا پہلے ان کو روک لو, تو انشاءاللہ یہاں بھی ہم روک دیں گے. مطلب ایسا ہوگا کہ 2 لوگ لڑ رہے ہیں اور مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا اس کا ہی تم نے ہاتھ پکڑ لیا اور ظالم کو چھوڑ دیا, مارتا جا رہا اس کو. میں نے کہا بازاروں کا جس دن بند کر دیں گے ہم بھی اجتماع بند کر دیں گے, تو وہ ایک دم فخر ہو گیا, کہا اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں. تو کہا تو آپ کا کنٹرول صرف ہم پہ ہی ہے, آپ کا کنٹرول صرف ہم پہ, وہاں نہیں. بہرحال ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کسی کے دباؤ میں آ کے پروگرام بند کیا, لیکن ہم کو حکمت لگی. دیکھیے کیا ہو رہا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک کام خیر کے لیے کیا جا رہا, پورا شہر سمجھ رہا ہو شر کے لیے کیا جا رہا, سمجھ رہا, تو وہ اس کو بند کرانے کے پیچھے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے, اور وہ بےچارے مجبوراً پروگرام کر رہے, وہ مجبوراً محنتیں کر رہے کہ بھائی ان کے پروگرام کو کیسے کاٹا جائے, لوگوں کیسے روکا جائے, فلاں فلاں, جو بھی محنت کر رہے. اس کے بعد ہم کو لگا نہیں, یہ ایک لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث بن جا رہا ہے. ہم نے سوچا چلو تھوڑا سا اپنے آپ کو شفٹ کر دیتے. ہم نے 2 سال پہلے رمضان کانفرنس کو, مطلب اس سال جس دن پرابلم ہو اس سال تو ہم نے لیا, آن لائن لیا, بلکہ پورے انڈیا میں پورے 6 کے 6 DTH پہ ہم نے اس کو لائیو کیا تھا. اور وہ ایک یونیک ایکٹیویٹی جو کوئی بھی اسلامی ادارے نے آج تک ہندوستان میں نہیں کی تھی, کہ پورے 6 DTH, جو زمانے میں 6 مطلب 7 ہے, تو پورے 6 DTH میں ہمارا پروگرام لائیو کیا تھا, پورے پین انڈیا, پورے انڈیا میں, بلکہ انڈیا سے علاوہ DTH جہاں بھی چلتے ہیں یہ DTH ہمارے سیٹ ٹاپ باکس وہاں سب جگہ آیا, سب لوگوں نے دیکھا. ٹھیک ہے, تو ہم نے ماشاءاللہ وہاں تو بڑی گرینڈ کانفرنس کی, اس کے بعد اس کا اختتام کے خاتمہ کیا. ٹھیک, دوسرے سال ہم نے پلان کیا کہ جو ایک گراؤنڈ میں ہم پروگرام لے رہے, 3-4 ہزار لوگ آ رہے, اتنی ہم محنت کر رہے اور اتنی دشمنیاں لے رہے, اگر ہم صرف اپنا میدان چینج کر دیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی سال سے ہم نے پلاننگ کیا اور یہ کیا کہ اگلے سال ہم کیا کریں گے, چینلز پہ جائیں گے مختلف. اور پچھلے سال ہم ماشاءاللہ سجدہ ٹی وی پر, وصال ہے, اور پاکستان کے کئی چینل ہے, سعودی کی چینلز ہے, اور نہ جانے دنیا کے کتنے چینل پہ ہم گئے, اور ہندوستان کے کئی کیبل چینلز پہ, جس کا انگنت کیبل چینلز پہ, پورے کشمیر میں گئے, MCN کے تھرو پورے مہاراشٹر میں گئے, MCN کے تھرو پورے تلنگانہ کے اندر ہم گئے, اور کئی ٹی وی چینلز پہ گئے. تو ہم نے پورا فوکس اپنا شفٹ کر دیا پبلک گیدرنگ سے ٹی وی گیدرنگ پر, الیکٹرانک گیدرنگ پر, یوٹیوب گیدرنگ. اور جب ہم اس پر شفٹ ہوئے الحمدللہ, تو ہمارا کام دن دوگنا رات چوگنا ہو گیا. کیونکہ یہاں جو 3-4 ہزار کے لیے جتنی محنت ہو رہی تھی, اس سے کم محنت میں 8-10 لوگ صرف اندر ایک روم میں بیٹھ کر اس سے بڑے کارنامے انجام دے رہے تھے. حتیٰ کہ الحمدللہ نے اتنی کامیابی دی کہ آخری عشرے میں یوٹیوب کا ایک لیکچر اگر لائیو کرتے ہیں 25 سے 30 ہزار لوگ دیکھتے ہیں ایک لیکچر, وہ بھی ریکارڈڈ لیکچر. تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, پریمیئر کرتے, لائیو ڈالتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ 3000 لوگوں کے لیے محنت کرو, دشمنی لو, برائیاں لو. اچھا, جب ہم نے اپنا میدان شفٹ کر دیا, اب وہ لوگ جو بول رہے تھے یہاں پرابلم ہے, وہاں تو نہیں آ سکتے روکنے کے لیے, بتائیے وہ میدان میں آ سکتے ہیں کیا وہ لوگ؟ وہ میدان الحمدللہ ان کا نہیں ہے, وہاں وہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ, سمجھ رہا. تو لہٰذا کام تو بڑا نا. تو ان کے ایک شر میں مجھے خیر کا پہلو نظر آیا, اور میں ہمیشہ بہت پازیٹیو لیتا ہوں ہر کسی کو, کہ کوئی آدمی گالی دینے بھی آئے تو میں سن کے لیتا ہوں کہ نہیں, کچھ تو بھی اچھا ہی دے کے جائیں گا, کچھ نہیں تو گالی دینے کا انداز ہی سنیں گے اس کا کیسا ہے, کچھ نہ کچھ ہے اس میں پازیٹیو, لینا چاہیے, کچھ تو بھی ہے اس کے پاس, لو. تو ماشاءاللہ وہ جب انہوں نے کیا, ہم نے مثبت لیا, میٹنگ لی, کہا یہ سال تو کریں گے انشاءاللہ, اس میں کوئی روک ٹوک نہیں, وہ چاہے جو کر لے الحمدللہ, چونکہ جو طے ہو گیا تھا وہ طے ہو گیا تھا اللہ کی طرف سے, ایک بار قدم بڑھا دیا پیچھے نہیں ہٹے. نیکسٹ ایئر پلان کیا, میدان چینج کر دیتے ہیں. اب آؤ اس میدان, الحمدللہ اس میدان میں بہت کم ہی لوگ دوڑتے ہیں. بس کام تو ہوا ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز سے ہوا, بہت بڑا ہوا. پھر اس سال کے بعد نیکسٹ ایئر آیا, پھر ہم نے وہی کیا ماشاءاللہ. یہ سال بھی ہم نے پلان کیا, اور کئی ٹی وی چینلز پہ ہم لوگ جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ڈیٹا بناتے ہیں, کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, مخصوص بناتے ہیں, ٹی وی چینل کے لیے خاص بناتے ہیں, اس کو خاص بنا کے دیتے ہیں. تو اب ہمارا مقصد ہے دعوت پہنچانا, سمجھے. اور ہماری دعوت الحمدللہ ہر اس فرد تک ہے جس کے پاس اینڈرائڈ ہینڈسیٹ ہے دنیا کے اندر. ایک آدمی اگر خود سے جا کے کسی کو دعوت دے, کتنی جگہ جا سکتا ہے بتائیے. ہر آدمی جو اینڈرائڈ یوز کر سکتا ہے, میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں. یہ ریچ ہے ہماری. اب دیکھنے والا دیکھیں, ہے نا. اور الحمدللہ اس کے بعد سے جو ہم نے دھیان ادھر زیادہ دیا ماشاءاللہ, اس کے بہت فائدے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے نا. یہ تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اس سے نکلیں اور کچھ اور طرف دھیان دیں. تو وہ خیر کا پہلو تھا. اب اس کے بارے میں کوئی بدگمانی رکھ رہا ہے یا خوش فہمی میں ہے کہ ہم نے بند کرا دیا, تو اس کے لیے دیکھیے ہم بددعا تو نہیں کرتے, لیکن وہ اپنے خود جس کو کہیں خسارے کا سامان لے رہا ہے. پہلا کہ وہ دینی کام روک کے خوش ہو رہا ہے, اس کی غلط فہمی ہے. ہاں, اگر وہ کوئی ایک تھیٹر بن کر کے بتا دے, اس کی اوقات نہیں ہے. وہ ایک کوئی برائی کا اڈا بن کر کے بتا دے, اس کی اوقات نہیں. بول رہا نا, اس کی اوقات نہیں. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہاں سے تو نظر نیچی ڈال کے وہ حدیث پہ عمل کرتا ہو کہ دل میں برا جانو نکل جاتا. لیکن دینی اجتماع دیکھ کے وہ آ کے ہاتھوں سے کر رہا, بولے حدیث میں بولے ہاتھوں سے روکو پہلے, تو اس کو یہاں اس کو پوری برائیاں نظر آتی, وہاں نظر نہیں آتی. کوئی ایک عورت کو بازار سے روک کر بتایا, میں تو چیلنج کرتا ہوں اپنی ماں بہن کو روک کے بتا دو بازار سے, میں چیلنج کرتا ہوں. وہ
ناکام رہے. تو کوئی آدمی ایسا سمجھتا ہے اس کو کامیابی تو وہ بہرحال ناکام ہو. لیکن خوشی کی بات یہ ہے بعد میں ہوا یہ کہ ان میں کچھ لوگ تھے, ابھی پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, تو میں نے ایک صاحب سے کہا ان کو سمجھاؤ, وہ لوگوں نے ایسا پروگرام رکھا فلاں کی, تو وہ بولے ڈرنے کی بات نہیں, بھابھی اپنے طرف ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے. جس نے پروگرام رکھا تھا ان کے اہلیہ اس تحریک سے جڑ گئے بولے, تو وہ حسد کا نتیجہ تھا. انہوں نے پورے لوگوں کو اور پوری تنظیموں کو, پوری جماعتوں کو جمع کیا آپ کے خلاف, لیکن وہ حسد کا نتیجہ چونکہ بھابھی اپنے طرف والا, پھر الحمدللہ چلنے دو, پھر چلنے دو, یہ خوشی کی بات. تو دیکھیے مطلب ان کے گھر میں جو جس تحریک کے مبلغ ہیں ان کی گھر کی عورتیں اس تحریک پر نہیں ہیں, الحمدللہ. تو ہم وہ میدان سے گئے تھے, ہم نے سوچا نہیں وہ تو بیچاری آتی نہیں ہمارے پاس,